تمام رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں گے اور سالہ سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک اور کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے دنیا میں سب کچھ قربان کر دیا ہوگا، لیکن وہاں وہ بھی اجنبی ہو جائے گا۔ آہ کیسا وقت ہوگا وہ جبکہ ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے سے بھاگے گی۔ قرآن کریم چیخ کر اعلان کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابو جان، ابا جان، آپ تو دنیا میں ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ تو بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے تھے، آپ اگر میری طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ کی تو ساری نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، آپ ساری ساری رات جاگا کرتے تھے صرف میری خاطر، لیکن آج کچھ زیادہ نہیں، بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے تو بیٹے پر جان قربان کر دینے والا باپ بھی دینے سے انکار کر دے گا۔ بیوی شوہر کے پاس جائے گی کہ آپ کی محبت تو میرے لیے قربان رہا کرتی تھی، آپ تو میرے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آپ تو میرے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آپ تو میرے اشارے پر چلتے تھے، آپ کچھ زیادہ نہیں، بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، لیکن ایسا شوہر بھی بیوی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کی کمائی، آپ کا کاروبار آپ کو بچا نہیں پائے گا، آپ کے گھر والے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بچائے گی، اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی، اگر کوئی چیز آپ کو رسوائی سے بچائے گی تو وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے، وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم دنیا کے اندر جو چیز بوؤ گے، جیسے اعمال کرو گے، اسی کے مطابق رب ذوالجلال میدان محشر والے دن فیصلہ کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنے کھیت کے اندر گاجر بوئیں لیکن اس میں سے مولی نکلے، آپ اپنے کھیت کے اندر چنے بوئیں لیکن اس میں سے گاجر نکلے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو چیز آپ اپنے کھیت کے اندر بوئیں گے، جس چیز کا درخت آپ لگائیں گے، جس چیز کا درخت آپ لگائیں گے، اسی کا پھل آپ کے درخت کے اوپر آئے گا، اسی کا درخت اس میں پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ جب جیسے اعمال ہم اس دنیا کے اندر کریں گے، اسی کے مطابق ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ فیصلہ بھی کرے گا۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی نے، رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے سامنے اس کے کرتوت اور کیے ہوئے اعمال ناموں کا دفتر کھلا ہوگا۔ آپ یہاں گناہ کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنے ابا کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنی اماں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنی آپا کی نظروں سے تو بچ جائیں گے۔ اگر نہیں بچ پائیں گے تو اس اللہ سے نہیں بچ پائیں گے جس اللہ کی یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند کی تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے، اس اللہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے جی میں آتے ہیں۔
آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ آپ کے گھر والوں کو نہیں معلوم آپ کے دل کے اندر کس گناہ کا ارادہ ہے؟ یہ آپ کے ابا کو نہیں پتا، آپ کی اماں کو نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا ہمارے دل کے اندر کس گناہ کا ارادہ ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، لیکن میرا اللہ ساتوں آسمان کے اوپر سے ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے اس کو میرا اللہ خوب جانتا ہے، میرا اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آپ کے رگوں میں جو خون چلتا ہے اس خون کی آواز بھی میرا مولا سن رہا ہوتا ہے۔ پتے جو گرتے ہیں ان پتوں کے گرنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے اس آواز کو بھی میرا مولا سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کہاں کیسے بچ پائیں گے؟ آپ کون سی ایسی جگہ تلاش کریں گے جس جگہ میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ کوئی ایسی جگہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی کہ جس جگہ میرا مولا میرا خالق دیکھ نہ رہا ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، تو جو سوچتا ہے کہ اس سے بھی میرا اللہ واقف ہے۔ ایک مرتبہ کالی رات تھی، ابو جہل آ گیا، اے محمد کیا تیرا اللہ اس کالی رات میں بھی دیکھ رہا؟ تو میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ فوراً اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ جواب دو جا کے کہ آپ اپنے چچا ابو جہل کو یہ جواب دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے چچا جان سنیے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ کے اوپر جو کالی چیونٹی چلتی ہے اس کالی چیونٹی کو نہیں بلکہ اس چیونٹی کی وجہ سے جو باریک باریک نشان پڑ جاتا ہے میرا اللہ اس نشان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ اس نشان کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہوتا ہے اسی طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، تو جو سوچتا ہے میرا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے آپ رات کے 12 اور 1 بجے گناہ کریں، رات کے سناٹے میں گناہ کریں تو آپ کے گھر والے تو نہیں جان پائیں گے، آپ کے گاؤں والے تو نہیں جان پائیں گے، آپ کے اسوڑے والے تو نہیں جان پائیں گے، لیکن میرے اللہ کو اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک دائیں طرف کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو متعین کر دیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں کے قلم چل رہے ہیں۔ بندے نے سبحان اللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے الحمدللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے کسی کو گالی دی، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے جھوٹ بولا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے نماز پڑھی، فرشتے نے لکھ لیا۔ غرضے کی جو اعمال بندہ کرتا ہے، جو اعمال بندی کرتی ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے ان تمام کے تمام اعمال کو اپنے رجسٹروں میں درج کر لیتے ہیں، ایک زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان تو بول نہیں پاتا ہے کہ رب ذوالجلال کے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیسے بچ پائیں گے؟ کیسے بچ پائے گا کوئی؟ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو متعین کر دیا، وہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک لمحہ وہ لکھ رہے ہیں، اور پھر یہی میدان محشر والے دن یہی رجسٹر میدان محشر والے دن کھول دیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ یہ رجسٹر میدان محشر والے دن کھول دیے جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، پھر جو مجرم ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، جو گنہگار ہیں وہ تھرا رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز کی وجہ سے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ہائے ہماری
کم بختی، ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو، اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ آج تو میرے گناہوں کا راز کھل گیا، جو گناہ میں رات کے سناٹے میں کیا کرتا تھا، جو گناہ میں رات کے 12 اور 1 بجے کیا کرتا تھا، جو گناہ میں پارکوں میں جا کر کیا کرتا تھا، جو گناہ میں لکھنؤ میں جا کر کیا کرتا تھا، وہ تمام گناہ تو میرے سامنے پیش کر دیے گئے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا ہائے ہماری کم بختی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گا، انکار کرنا چاہے گا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اے انسان، جب تو انکار کرنا چاہے گا، جب تو انکار کرنا چاہے گا تو تیرے منہ کو اسٹاپ کر دیا جائے گا، تیرے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، پھر تو بول نہیں پائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھوں سے باتیں کروں گا، تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا، اے ہاتھوں بتا ان ہاتھوں کے ذریعے تو کیا کیا کام لیا کرتا، ان ہاتھوں کے ذریعے یہ بندہ کیا کیا کام لیا کرتا تھا۔ ان ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، اے ہاتھوں بتا یہ ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتا تھا۔ ہاتھ بھی خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ تیرے مقدس قرآن کو نہیں چھوتا تھا، اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، اے اللہ یہ مسجدوں کی چٹائیوں میں ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، بلکہ ان ہاتھوں کے ذریعے غلط غلط کام کیا کرتا تھا۔ ان ہاتھوں کے ذریعے موبائلوں کو پکڑ کر پکچریں دیکھا کرتا تھا، ان ہاتھوں کو اجنبی لڑکیوں کو لگایا کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیروں سے پوچھا جائے گا، رب ذوالجلال پیروں سے پوچھے گا تو پیر بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ ان پیروں کے ذریعے مسجدوں میں نہیں جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے کسی نیکی کے ارادے سے نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ ان پیروں کے ذریعے گناہ کے ارادے سے جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے سنیما ہالوں میں جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے گناہوں کے ارادے سے پارکوں میں جایا کرتا تھا، ان پیروں سے چل کر لڑکیوں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، غرضے کی انسان کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھائیے قرآن پاک، کھولیے 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں میرا اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو بچ نہیں پائے گا، تو بچنا چاہتا نہیں، تو بچ نہیں پائے گا، بلکہ تیرے کانوں سے پوچھا جائے گا، تیرے کان بھی خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ تیرا قرآن کو نہیں سنتا تھا، اے اللہ یہ حدیث رسول کو نہیں سنتا تھا، بلکہ ان کانوں کے ذریعے گانوں کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے لڑکیوں کی آوازوں کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے غیبت کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے غلط چیزیں سنا کرتا تھا۔ اور تیری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ بھی خلاف گواہی دیں گی، اے اللہ یہ تیرے مقدس قرآن کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزیں دیکھا کرتا تھا، ان آنکھوں کے ذریعے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا، ان آنکھوں کے ذریعے موبائلوں میں پکچریں دیکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی کھال سے پوچھا جائے گا۔ وجلودہم، رب ذوالجلال فرماتا ہے تیری کھال سے بھی